ناول ٹائٹل ہے سجدہ عشق، قسط اول۔ جب دل نے پہلی بار خدا کے قریب کسی کو دیکھا۔ رات بہت خاموش تھی اور لاہور کی پرانی درگاہ کے صحن میں بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں گر رہی تھی۔ ایمان سیڑھیوں پر بیٹھی لوگوں کو دیکھ رہی تھی جو اپنے اپنے دکھ لیے یہاں آئے تھے۔ کوئی سجدے میں رو رہا تھا تو کوئی خاموش دعا مانگ رہا تھا، مگر ایمان کے اندر ایک الگ ہی خاموشی تھی۔ وہ سکون نہیں تھا بلکہ خالی پن تھا جسے وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اسی لمحے اس کی نظر ایک لڑکے پر پڑی جو سب سے الگ کونے میں بیٹھا تھا۔ سفید لباس، ہاتھ میں تسبیح اور جھکی ہوئی آنکھیں۔ وہ دنیا سے کٹا ہوا الگ لگتا تھا، مگر اس کی خاموشی میں ایک عجیب سا سکون تھا جو ایمان کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ ایمان آہستہ آہستہ اس کے قریب گئی اور پہلی بار اس سے سوال کیا، آپ ہر روز یہاں کیوں آتے ہیں؟ لڑکے نے نظریں اٹھائے بغیر جواب دیا، کیونکہ میں نے دنیا میں سب کچھ کھو کر یہاں آنا سیکھا ہے۔ یہ سن کر ایمان خاموش ہو گئی، پھر دھیرے سے پوچھا، اور اب آپ کو کیا ملا ہے؟ لڑکے نے آسمان کی طرف دیکھا، ابھی کچھ نہیں، بس اللہ کی تلاش کر رہا ہوں۔ ایمان نے اس کا نام پوچھا، وہ بولا سالار، اور اس ایک نام کے ساتھ ایمان کے دل میں پہلی بار ایک عجیب سی لرزش پیدا ہوئی تھی جسے وہ سمجھ نہیں سکتی تھی۔ کس دوم دل جو دعا بننے لگا۔ وقت گزرنے لگا اور ایمان کو خود بھی احساس نہ ہوا کہ وہ کب سالار کو تلاش کرنے لگی۔ وہ ہر شام درگاہ آتی، صرف ایک نظر اس کو دیکھنے کے لیے، مگر سالار ہمیشہ خاموش رہتا۔ وہ نہ زیادہ بات کرتا، نہ کسی کے قریب آنے دیتا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک درد تھا جو ایمان کو اندر سے بدل رہا تھا۔ ایک دن ایمان نے ہمت کر کے پوچھا، آپ ہمیشہ اتنے خاموش کیوں رہتے ہیں؟ سالار نے آہستہ سے جواب دیا، کیونکہ جب انسان خدا سے بات کرنا سیکھ لیتا ہے تو دنیا کی آوازیں کم ہو جاتی ہیں۔ ایمان خاموش ہو گئی۔ اس رات وہ پہلی بار گھر جا کر بے چین رہی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا وہ اس شخص کی طرف کھینچی جا رہی ہے جس کے پاس نہ دنیا تھی نہ شور تھا، صرف خاموش تھی، خاموش دعا، مگر ساتھ ہی ایک خوف بھی تھا، یہ احساس کہیں گناہ نہ بن جائے۔ کہ سوئم جب محبت نے سجدہ چھوڑ دیا۔ ایک دن درگاہ میں سالار نہیں تھا۔ ایمان پوری رات انتظار کرتی رہی مگر وہ نہیں آیا۔ اگلے دن بھی نہیں اور تیسرے دن بھی نہیں۔ ایمان کے دل میں بے چینی بڑھنے لگی۔ وہ پہلی بار اس کے گھر کی طرف گئی مگر وہاں اسے بتایا گیا کہ سالار کام سے شہر سے باہر گیا ہے، مگر کسی کو نہیں معلوم کب واپسی آئے گا۔ اسی رات ایمان درگاہ کے صحن میں بیٹھی رو رہی تھی اور خود سے کہہ رہی تھی، یا اللہ میں اسے کیوں چاہنے لگی ہوں؟ اگر یہ تیرے رستے سے دور کرتا ہے تو اسے میرے دل سے نکال دے۔ اسی لمحے سالار واپس آیا، مگر وہ جیسے پہلے جیسا نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں سکون کم اور درد زیادہ تھا۔ ایمان نے اسے دیکھ کر فوراً پوچھا، تم کہاں چلے گئے تھے؟ سالار نے آہستہ سے جواب دیا، خود کو کھونے گیا تھا۔ ایمان نے روتے ہوئے کہا، اور مجھے چھوڑ کر کیوں گئے؟ سالار خاموش ہو گیا، پھر دھیرے سے بولا، کیونکہ میں تمہیں نہیں چاہتا تھا کہ تم مجھے اپنی دعا بنا لو۔ یہ سن کر ایمان کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی۔ میں نے تمہیں خدا سے زیادہ نہیں چاہا۔ سالار نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا، اور یہی سب سے بڑا امتحان ہے۔ دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی، مگر یہ خاموشی نفرت کی نہیں تھی، یہ وہ خاموشی تھی جہاں دل خدا سے سوال کرتے ہیں کہ محبت کہاں تک جائز ہے اور کہاں سے عبادت شروع ہوتی ہے۔ کس چہارم جب محبت آزمائش بن گئی۔ رات بہت گہری ہو چکی تھی۔ درگاہ کے صحن میں اب صرف بارش کی ہلکی آواز رہ گئی تھی، مگر اس رات فضا میں پہلے جیسی نہیں تھی، جیسے ہوا بھی کچھ کہنا چاہتی ہو مگر الفاظ نہ مل رہے ہوں۔ ایمان ایک جگہ ساکت کھڑی تھی اور اس کے سامنے سالار تھا، مگر آج ان کے درمیان وہ پہلی والی خاموش محبت نہیں تھی۔ آج درمیان میں ایک عجیب سا خوف تھا، ایک ایسا بوجھ جو دل کو اندر سے دبا رہا تھا۔ ایمان نے دھیمی آواز میں کہا، تم بدل کیوں گئے ہو سالار؟
سالار نے فوراً جواب نہیں دیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے وہاں سے کوئی جواب آنا ہو، پھر آہستہ سے بولا، میں نہیں بدلا ایمان، مجھے بدلنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ ایمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کس نے؟ سالار چند لمحے خاموش رہا، پھر کہ اس کی آواز بھاری ہو گئی، میں جس سچ کے ساتھ جیتا رہا وہ سچ ہی جھوٹ تھا۔ یہ سن کر ایمان کا دل زور سے دھڑکا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تم کیا کہہ رہے ہو؟ سالار نے ایک قدم پیچھے لیا جیسے وہ خود بھی کسی اندرونی جنگ میں ہو۔ مجھے بتایا گیا تھا تمہارے اور میرے درمیان ایک پرانی دشمنی ہے، ایک ایسا قصہ جس نے ہمارے نصیب الگ کیے۔ ایمان فوراً بولی، یہ جھوٹ ہے۔ سالار نے پہلی بار اس کی طرف سیدھا دیکھا۔ اب مجھے بھی لگ رہا ہے یہ جھوٹ تھا۔ خاموشی چھا گئی، پھر بارش بول رہی تھی۔ ایمان کی آواز ٹوٹنے لگی، پھر تم نے مجھ سے دوری کیوں رکھی؟ اگر تمہیں شک تھا تو مجھ سے پوچھ لیتے۔ سالار کی آنکھوں میں درد تھا۔ کیونکہ میں ڈر گیا تھا ایمان۔ کس سے؟ خود سے؟ یہ جواب ایمان کو ہلا گیا۔ سالار نے دھیرے سے کہا، مجھے ڈر لگتا تھا کہ اگر میں تمہارے قریب رہا تو میں سچ اور جھوٹ میں فرق بھول جاؤں گا۔ ایمان نے روتے ہوئے کہا، اور اب؟ سالار کی آواز ٹوٹ گئی، اب میں سب کچھ بھول چکا ہوں۔ یہ سن کر ایمان ایک قدم اس کے قریب آئی۔ پھر مجھے کیوں دور کر رہے ہو؟ سالار نے نظریں جھکا لی۔ کیونکہ کچھ محبتیں انسان کو خدا سے دور لے جاتی ہیں۔ یہ جملہ ایمان کے دل پر گرا۔ اسی لمحے دور سے اذان کی آواز بلند ہوئی۔ فضا میں ایک عجیب سا سکون پھیل گیا۔ ایمان نے آنکھیں بند کر لی، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ وہ آہستہ سے بولی، اگر میں تمہیں خدا سے دور کر رہی ہوں تو پھر مجھے ختم کر دے۔ سالار فوراً بولا، نہیں ایمان۔ مگر ایمان نے اس کی بات نہیں سنی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، میں نہیں چاہتی کہ میری محبت تمہاری عبادت میں رکاوٹ بنے۔ سالار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ پہلی بار ٹوٹا ہوا نظر آیا، اور میں نہیں چاہتا کہ میری عبادت تمہیں کھو دے۔ دونوں خاموش ہو گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں محبت بھی تھی اور خدا کا خوف بھی۔ اگلے دن سالار درگاہ نہیں آیا۔ ایمان انتظار کرتی رہی مگر وہ نہیں آیا۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، اور پھر ایمان کے دل میں ایک عجیب سی خلا پیدا ہو گئی جو ہر دعا کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی دوران سالار شہر کے ایک پرانے کمرے میں بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی مگر آنکھیں بند تھیں۔ وہ بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہا تھا، یا اللہ مجھے بتا میں کیا چاہتا ہوں۔ اس کے دل میں ایمان کی تصویر تھی اور دل میں خوف بھی۔ چوتھے دن ایمان درگاہ کے صحن میں بیٹھی رو رہی تھی، یا اللہ اگر وہ میرے لیے فتنہ ہے تو میرے دل سے نکال دے، اور اگر وہ میری تقدیر ہے تو اسے میرے قریب کر دے۔ اسی لمحے سالار واپس آ گیا مگر آج وہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں فیصلہ تھا۔ ایمان نے اسے دیکھ کر فوراً کھڑے ہو کر پوچھا، تم کہاں تھے؟ سالار نے آہستہ سے جواب دیا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ ایمان ساکت ہو گئی۔ کیسا فیصلہ؟ سالار نے گہری سانس لی، میں تم سے دور جا رہا ہوں۔ یہ سن کر ایمان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیوں؟ سالار کی آواز ٹوٹ گئی۔ کیونکہ میں تمہیں اپنی محبت بنا کر تمہاری عبادت خراب نہیں کر سکتا۔ ایمان چیخ اٹھی، یہ محبت نہیں ہے، اگر یہ چھوڑ جائے۔ سالار نے پہلی بار اسے دیکھ کر کہا، یہی تو عشق ہے ایمان، جو خود کو قربان کر دیتا ہے۔ اور پھر وہ چل پڑا۔ ایمان اس کے پیچھے کھڑی رہی، آنسو دعا اور خاموش چیخ کے ساتھ۔ اور اس دن پہلی بار عشق نے محبت سے نہیں، قربانی سے جنم لیا۔ قسط پنجم، جب جدائی بھی عبادت بن گئی۔ درگاہ کے صحن میں آج خاموشی پہلے سے زیادہ بھاری تھی، جیسے ہر اینٹ، ہر پتھر کسی انکہی کہانی کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو۔ ایمان اسی جگہ بیٹھی تھی جہاں کل تک سالار کھڑا ہوا کرتا تھا، مگر اب وہاں صرف خالی پن تھا، ایک ایسا خالی پن جو صرف جگہ کو نہیں بلکہ دل کو بھی اندر سے کھا جاتا تھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی مگر آنسو اب بھی ختم نہیں ہو رہے تھے، کیونکہ کچھ جدائیاں ایک بار نہیں ہوتی، بار بار ہوتی ہیں،
ہر سانس کے ساتھ، ہر یاد کے ساتھ وہ خود سے بار بار یہی سوال کر رہی تھی کہ کیا واقعی ہی محبت کا انجام یہی ہوتا ہے، یا وہ اور سالار کسی ایک ایسی راہ پر نکل آئے ہیں جہاں پہنچ کر واپسی ممکن نہیں تھی۔ اسی لمحے اس کے کانوں میں سالار کی آخری بات گونجی، میں تمہیں اپنی محبت بنا کر تمہاری عبادت خراب نہیں کر سکتا۔ ایمان نے آنکھیں بند کر لی اور آہستہ سے بولی، اور میں تمہیں اپنی دعا سے نکال بھی نہیں سکتی۔ ادھر سالار شہر سے بہت دور ایک پرانی مسجد کے صحن میں بیٹھا تھا۔ رات کا آخری پہر تھا اور فضا میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی مگر دل بے چین تھا۔ وہ ہر لمحہ ایمان کو یاد کر رہا تھا، مگر ہر بار خود کو روک لیتا تھا۔ وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، صرف ایک ہی بات کہتا، یا اللہ، میں نے اس رستے کو چھوڑ دیا ہے جس میں وہ تھی، مگر اس دل کو کیسے چھوڑوں جو اس کے بغیر نہیں رہتا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار ایسی بے بسی تھی جس میں کوئی طاقت نہیں تھی، صرف ایک ایسا انسان تھا جو اپنے دل کے خلاف جنگ ہار چکا تھا۔ اگلے دن ایمان کی حالت اور بھی خراب تھی، نہ وہ کچھ کھا رہی تھی نہ کسی سے بات کر رہی تھی۔ اس کے گھر والے پریشان تھے مگر وہ کسی کو کچھ بتا ہی نہیں رہی تھی، کیونکہ جو درد اس کے اندر تھا وہ لفظوں میں آ ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ بار بار موبائل دیکھتی مگر سرار کا کوئی پیغام نہیں تھا۔ اسی شام اچانک اس کے فون پر ایک نام آیا، سالار۔ ایمان کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کال اٹھائی۔ ہیلو۔ دوسری طرف خاموشی تھی۔ پھر ایک بھاری آواز آئی، ایمان۔ ایمان کی آنکھوں میں فوراً آنسو آ گئے۔ تم کہاں ہو؟ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا تم نہیں جاؤ گے۔ سالار کی آواز ٹوٹی ہوئی تھی۔ میں وعدہ نہیں توڑ رہا ایمان، میں خود کو توڑ رہا ہوں۔ ایمان چیخی، یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ واپس آ جاؤ۔ سالار چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، اگر میں واپس آیا تو میں تمہیں چھوڑ نہیں پاؤں گا۔ یہ سن کر ایمان ساکت ہو گئی۔ تو چھوڑو مت، اس نے روتے ہوئے کہا۔ سالار کی آواز کانپ گئی۔ اور اگر میں تمہیں اپنے ساتھ لے ڈوبا تو؟ خاموشی چھا گئی۔ اسی رات ایمان درگاہ پہنچی۔ بارش ہلکی ہلکی ہو رہی تھی۔ وہ سیدھا اسی جگہ گئی جہاں وہ پہلی بار سالار سے ملی تھی۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی اور آسمان کی طرف دیکھ کر بولی، یا اللہ، اگر یہ عشق میری تباہی ہے تو اسے ختم کر دے، مگر اگر یہ تیری طرف لے جانے والا ہے تو مجھے صبر دے۔ اسی لمحے پیچھے سے قدموں کی آواز آئی۔ وہ پلٹی، سالار کھڑا تھا، مگر آج وہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر چہرے پر ایک فیصلہ تھا۔ ایمان فوراً اس کی طرف بڑھی۔ تم آ گئے، سالار نے آہستہ سے کہا، میں آخری بار آیا ہوں۔ ایمان رک گئی۔ آخری بار کیوں؟ سالار نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیونکہ اب مجھے انتخاب کرنا ہے۔ کس چیز کا انتخاب؟ سالار نے کانپتی آواز میں کہا، تم یا خدا؟ یہ سن کر ایمان کے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ یہ کیسا سوال ہے؟ سالار کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہی تو عشق کا امتحان ہے ایمان۔ خاموشی چھا گئی، صرف بارش کی آواز رہ گئی اور دو دل جو پہلی بار سچ کے سامنے کھڑے تھے۔ کس 6؟ جب دل نے خدا کو چن لیا۔ اس رات درگاہ کا صحن صرف بارش سے نہیں بھیگ رہا تھا، بلکہ جیسے آسمان میں کسی فیصلے پر رو رہا ہو۔ ایمان اور سالار آمنے سامنے کھڑے تھے، مگر اب ان کے درمیان نہ وہ پہلی ملاقات کی معصومیت تھی، نہ آخری جدائی کی تلخی۔ بس ایک ایسا لمحہ تھا جہاں محبت اپنی آخری حد پر کھڑی تھی۔ ایمان کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر آواز مضبوط تھی۔ تم نے کہا تھا نا، تم مجھے نہیں چھوڑ سکتے۔ سالار نے نظریں جھکا لی، جیسے ہر لفظ اس کے دل پر وزن بن کر گر رہا ہو۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں خود کو بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ ایمان ایک قدم آگے بڑھی، تو پھر فیصلہ کیوں کرنا ہے؟ کیا محبت اور خدا دونوں ساتھ نہیں ہو سکتے؟ سالار نے گہری سانس لی۔ اس کی آواز ٹوٹی ہوئی تھی،
جب محبت انسان کو اپنے اندر اتنا کھینچ لے کہ وہ سجدے میں بھی کسی اور کا خیال لے کر جائے تو پھر وہ محبت عبادت نہیں رہتی۔ یہ جملہ سن کر ایمان ساکت ہو گئی۔ اس کے دل میں جیسے کچھ ٹوٹ گیا ہو، مگر وہ ہاری نہیں تھی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، میں نے کبھی تمہیں خدا سے دور نہیں کیا، میں نے تو تمہیں اس کے قریب دیکھنا چاہتی تھی۔ سالار نے پہلی بار اس کی طرف مکمل نظر اٹھائی۔ اس کی آنکھوں میں وہ جنگ تھی جو کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، اور میں نے تمہارے ساتھ رہ کر خدا کو بھولنا شروع کر دیا تھا۔ خاموشی چھا گئی، بارش کی بوندیں تیز ہو گئی، جیسے فیصلہ سنانے میں آسمان خود نیچے اتر آیا ہو۔ ایمان کی آواز کمزور ہو گئی، تم جا رہے ہو؟ سالار نے آہستہ سے سر ہلایا۔ ہاں۔ ایمان نے بے اختیار اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اگر میں تمہیں روکوں تو؟ سالار کے ہاتھ کانپ گئے۔ وہ لمحہ اس کے لیے سب سے مشکل تھا۔ پھر میں خدا کو کھو دوں گا۔ ایمان کی آنکھوں میں درد اور گہرا ہو گیا۔ اور اگر تم مجھے کھو دو گے تو؟ سالار کی آواز بھاری ہو گئی۔ پھر میں انسان رہ جاؤں گا۔ یہ سن کر ایمان کے دل میں ایک عجیب سی ٹوٹ پھوٹ ہوئی۔ وہ پہلی بار سمجھ رہی تھی کہ یہ جنگ کسی دشمن کے خلاف نہیں تھی، بلکہ ایک انسان کے اندر ہو رہی تھی، محبت اور ایمان کے درمیان، خواہش اور عبادت کے درمیان۔ اسی لمحے سالار نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولا، یا اللہ، اگر یہ محبت تیری ناراضگی ہے تو میں اسے چھوڑتا ہوں۔ ایمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ چیخی نہیں، روئی نہیں، بس کھڑی رہی، کیونکہ کچھ جدائیاں چننے سے نہیں، قبول کرنے سے مکمل ہوتی ہیں۔ سالار نے آخری بار اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز دھیمی تھی مگر فیصلہ مکمل تھا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں ایمان، مگر میں تم سے زیادہ اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ ایمان نے کانپتی آواز میں کہا، اور میں نے تم سے محبت کر کے صرف تمہیں نہیں، خدا کو بھی قریب محسوس کیا تھا۔ سالار نے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ تو پھر شاید ہمارا عشق ہمیں خدا تک لے آیا، مگر ساتھ نہیں رکھ سکا۔ تو پھر وہ پلٹا، آہستہ آہستہ بارش میں چلتا ہوا دور ہونے لگا۔ ایمان وہیں کھڑی تھی۔ اس کا دل چیخ رہا تھا مگر زبان خاموش تھی، کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ بعض محبتیں ملنے کے لیے نہیں ہوتی، وہ صرف انسان کو بدلنے کے لیے آتی ہیں۔ اور اس رات عشق نے پہلی بار خدا کے سامنے سجدہ کیا تھا۔ دل جب بھی جھکا تو بس تیری ہی طرف جھکا، عشق تھا یا عبادت، ہر رستہ تجھ پہ رکا۔ اختتام۔